عید الاضحیٰ اور قربانی کی تفصیلات۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے جو ہر سال 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک کی جاتی ہے۔ 1۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس قربانی کے دنوں میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر رقم، سونا یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو۔ 2۔ جانور کی عمریں۔ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ۔ کم از کم 1 سال۔ اگر 6 ماہ کا دمبا دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس۔ کم از کم 2 سال۔ اونٹ، کم از کم 5 سال۔ 3۔ گوشت کی تقسیم۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، ایک حصہ دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ واقعہ ایک ایسے بزرگ کا ہے جو بہت غریب تھے لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بہت امیر شخص نے ایک نہایت قیمتی اور قداور بیل خریدا اور اسے اپنے گھر کے باہر باندھ دیا تاکہ ہر آنے جانے والا اس کی قیمت اور خوبصورتی کی تعریف کرے۔ اسی گلی میں ایک غریب بیوہ رہتی تھی جس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھی کہ وہ قربانی کر سکے۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوڑی سی رقم جمع کی اور ایک کمزور سا جانور خریدا۔ امیر شخص نے جب وہ جانور دیکھا تو طنزیہ انداز میں کہا، بی بی، اللہ کے حضور ایسی کمزور چیز پیش کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ دیکھو میرا بیل کتنا شاندار ہے۔ وہ خاتون آبدیدہ ہو گئیں اور بولی، بھائی، میرے پاس جتنا تھا میں نے سب اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ میرے پاس دکھاوے کے لیے کچھ نہیں، بس یہی ٹوٹا پھوٹا نذرانہ ہے۔ رات کو اس امیر شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدانی حشر بپا ہے اور سب کی جانور لائی جا رہے ہیں۔ اس کا قیمتی بیل وہاں موجود ہی نہیں تھا کیونکہ اس کی نیت میں نمود و نمائش تھی، جبکہ اس غریب خاتون کا کمزور جانور وہاں نور کی طرح چمک رہا تھا کیونکہ اسے خالص اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا گیا تھا۔ 1۔ قربانی کے چند مزید ضروری مسائل۔ حصے داری کی گنجائش۔ بڑی جانور گائے، بیل، اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا کرنا چاہے تو اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ چھوٹی جانور بکرا، دمبا میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ قربانی کا وقت۔ قربانی صرف عید کی نماز کے بعد ہی جائز ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی بلکہ عام گوشت کہلائے گا۔ شریک لوگوں کی نیت۔ بڑی جانور میں حصہ لینے والے تمام ساتھیوں کی نیت خالص قربانی ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کا مقصد صرف گوشت کھانا ہوا تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ 2۔ جانور ذبح کرنے کے آداب، انسانیت اور رحم دلی۔ اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیتا ہے۔ قربانی کے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چھری تیز رکھنا۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لینی چاہیے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ سامنے ذبح نہ کرنا۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یا اس کے سامنے چھری تیز کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ آرام کا خیال۔ جانور کو گھسیٹ کر ذبح گاہ تک نہ لایا جائے بلکہ پیار اور نرمی سے لایا جائے۔ 3۔ سماجی ذمہ داری اور صفائی، سوشل ریسپانسبلٹی۔ قربانی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا حسن تبھی برقرار رہتا ہے جب اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ صفائی کا ستھرا انتظام۔ ذبح کرنے کے بعد خون اور فضلات کو گلیوں میں نہ چھوڑیں، انہیں مٹی میں دبا دیں یا مخصوص جگہ پر ٹھکانے لگائیں۔ خوشبو اور صفائی۔ قربانی کے بعد گلیوں میں جراثیم کش ادویات، چونا یا فینائل کا استعمال کریں تاکہ تعفن نہ پھیلے۔ اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے۔ 4۔ قربانی کا اصل پیغام، روحانی پہلو۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایثار اور قربانی، جس طرح ہم اللہ کے حکم پر اپنا مال، جانور قربان کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی بری عادتوں، جھوٹ، حسد اور انا کی بھی قربانی دینی چاہیے۔ مساوات۔ جب قربانی کا گوشت امیر اور غریب دونوں کے دسترخوان کی زینت بنتا ہے تو یہ معاشرے میں محبت اور برابری کا پیغام پھیلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے، قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں، اور یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھرو سمیت آئے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانور کی قیمت یا اس کا وزن نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس انسان کی دل کا تقوی اور اخلاص دیکھتا ہے۔
اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت ملے۔ اللہ حافظ۔